بچے کی ولادت کی خوشی میں 7ویں دن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے، اس عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں بکرا پیش کرنے لگا ہوں، تیری بارگاہ میں بکری پیش کرنے لگا ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس کے بدلے میں اس کے فدیے کے طور پر میں جانور ذبح کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ اس جانور کا جو خون ہے، میرے بیٹے اور بیٹی کے اندر جو خون ہے، اس خون کو فدیہ بنا دے، اور اس جانور کی جو ہڈیاں ہیں، میرے بچے یا بچی کی ہڈیوں کا فدیہ بنا دے۔ اس کا جو سر ہے، اس سر کو میرے بچے کے سر کے مقابلے میں فدیہ قبول کر لے، اس کے بازوؤں کے مقابلے میں اس کے بازو، میرے بچے کی ٹانگوں کے مقابلے میں جانور کی ٹانگیں، اور اس کی جلد کے مقابلے میں اس کی جلد، یعنی اس طرح یہ سارا اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں فدیہ کے طور پر اپنا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے 2842 نمبر۔ حضرت ام کرز کعبیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا پیدا ہو تو 2 بکریاں ذبح کی جائیں، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر 1 بکری ذبح کی جائے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، بیٹے کی پیدائش پر 2 بکرے اور بیٹی کی پیدائش پر 1 بکری۔ تیسری حدیث پاک میں ہے کہ اگر بیٹے کی پیدائش پر 1 بکرا دے دیا پھر بھی کافی ہے، بیٹی کی پیدائش پر 1 بکرا یا 1 بکری دے دی پھر بھی کفایت کر جائے گا۔ تو یہ سنت مستحبہ ہے، کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ہوگا، اور یہ جو بچے ہیں اس عقیقہ کے بدلے میں کل قیامت والے دن ماں باپ کو جنت دلوائیں گے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اس عقیقے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بیٹے کو اور بیٹی کو ہر قسم کی پریشانی سے ساری زندگی محفوظ فرمائے گا۔ اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے اس عقیقے کا۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام مومنوں کی ماں، آپ بیان کرتی ہیں، مستدرک للحاکم میں حدیث پاک موجود ہے، حسن و حسین کی جب ولادت ہوئی، یہ ان کی خوش قسمتی ہے، سارے کام سرکار نے خود اپنے ہاتھوں سے کیے۔ کتنے خوش قسمت نواسے ہیں، گھٹی بھی سرکار دے رہے ہیں، اذان بھی سرکار پڑھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ فرمایا، 1 بکرا ذبح کیا، اور پھر دونوں کا سرکار نے خود نام رکھا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے مطابق حکم دیا کہ ان کے سروں سے بال اتارے جائیں۔ اعضاء کے لفظ ہیں، چونکہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے سر کے بالوں میں گندگی ہوتی ہے، آلودگی ہوتی ہے، چکناہٹ ہوتی ہے، خون ہوتا ہے۔ تو جب بچہ باہر آتا ہے تو اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، خون سے لت پت ہوتے ہیں، پھر ان کو غسل دینا پڑتا ہے، اور 7ویں دن پھر ان بالوں کو اتارنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اتارے جاتے ہیں تاکہ جتنی گندگی جسم کے اوپر تھی وہ ساری کی ساری اتر جائے۔ اور اہل بیت کی تو شان اتنی بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میں نے ساری گندگی ختم فرما دی ہے، اور گندگی اب ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اس طرح 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی سے نہیں ہو پاتا تو زندگی میں جب اس کو موقع ملے تو وہ عقیقہ کر لے گا تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔